بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام درس اصول کافی میں آپ سب کا استقبال ہے. ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا حسین مرتضیٰ کمیل صاحب قبلہ موجود ہیں. قبلہ استقبال ہے آپ کا. شکریہ. ناظرین، یہ ماہ مبارک رمضان اللہ کا خاص مہینہ اور اس لحاظ سے بھی ہے کہ یہ اصلاح نفس کے لیے، خود کو سنوارنے کے لیے یہ مہینہ جو برکت کا مہینہ ہے، نزول قرآن کے لیے، بلکہ یوں کہوں کہ یہ ماہ مبارک رمضان انسان کے اپنے تمام جو اعضاء و جوارح ہیں وہ انسان اس پہ غور کرتا ہے، اور ہر لحاظ سے صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام ماہ صیام، ماہ مبارک رمضان یا روزہ نہیں ہے. اس سلسلے میں قبلہ مسلسل درس اصول کافی کے حوالے سے قرآن و اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے روشنی میں، ارشادات کی روشنی میں قبلہ کے بیان جاری ہیں، اور ہم آج بحمدللہ اس سلسلے میں چھٹے مرحلے میں داخل ہونے جا رہے ہیں. درس اصول کافی میں کتاب اصول کافی ہے، اس میں باب العقل کا جو پورا نچوڑ ہے اسے اس گفتگو میں انشاءاللہ آج آپ پیش کریں گے ہمارے ناظرین کی خدمت میں. تو میں چاہوں گا قبلہ وقت گنوائے بغیر، چونکہ آپ کے لیے زیادہ قیمتی وقت ہے، تو میں چاہوں گا کہ میں بیچ میں حائل نہ ہوں. بسم اللہ، آغاز کریں آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ اجمعین وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین الانجبین الاکرمین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، قال الحکیم فی کتابہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. سب سے پہلے میں آپ سبھی حضرات کی خدمت میں سلام محبت پیش کرتا ہوں. جیسا کہ عزیز ذیشان صاحب نے ابھی گفتگو کی کہ آج کی جو گفتگو کا ہمارا عنوان ہے وہ ہے عقل انسانی عظمت کا معیار. بنیادی طور سے اگر دیکھا جائے تو اسلام نے اور خود مکتب تشیع میں عقل کی اہمیت پر کافی زور دیا گیا ہے. جہاں قرآن نے جگہ جگہ پر عقل کی گفتگو کی ہے، کہیں پر تدبر، تفکر، تعقل، تفقہ، اس طرح کے بے شمار الفاظ ہیں. قرآن نے الگ الگ انداز سے انسان کو سوچنے، سمجھنے، عقل سے کام لینے کی دعوت دی ہے. اسی طرح ائمہ معصومین علیہ السلام کی ہدایت میں اگر دیکھا جائے تو عقل کی اہمیت پر کافی زور دیا گیا ہے. اسی اہمیت کو اپنے سینے میں اتار کر جناب کلینی نے، جو مکتب تشیع کے بڑے عظیم محدث ہیں، انہوں نے جب اپنی کتاب، حدیث کی کتاب اصول کافی کی ترتیب دی تو اس میں پہلا باب العقل کو قرار دیا. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مکتب اسلام میں اور مکتب تشیع میں جو عقل کی اہمیت ہے وہ کیا ہے. گفتگو ایمان پر بھی ہو سکتی تھی، گفتگو دوسرے ابواب پر ہو سکتی تھی، لیکن جناب کلینی نے جب کتاب کی ترتیب دی تو کتاب الایمان والکفر کو بعد میں قرار دیا، تیسری کتاب قرار دیا، لیکن پہلا باب جو ہے وہ عقل کو قرار دیا. میں نے اسی حوالے سے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 43 کی تلاوت کی کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. ہم مختلف مثالیں، مختلف حقائق، حقیقت میں مثال کا مطلب یہاں پر حقیقتیں ہیں، یعنی مختلف حقائق، مختلف حقیقتیں پیش کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، لیکن اسے سمجھنے والے صرف اہل علم ہیں. لہذا اصول کافی کا جو دوسرا باب ہے وہ باب علم ہے. آج اسی حوالے سے جیسا کہ اشارہ کیا گیا کہ اصول کافی، اگرچہ اصول کافی کے جو کتاب العقل ہے اس پر ہم نے پچھلے سال مفصل گفتگو کی تھی، پورے ماہ رمضان میں الگ الگ انداز سے، الگ الگ عنوان سے عقل، حجت خدا، عقل اور قرآن، قرآن اور عقل، اس طرح سے مختلف عناوین کے تحت اصول کافی کے تمام احادیث کو
ہم نے کور کیا تھا، لیکن آج کی جو گفتگو ہے اس میں ہم یہ چاہیں گے کہ اصول کافی میں کہ باب العقل میں جو مطالب بیان کیے گئے، جسے ہم نے گزشتہ سال پورے 1 مہینے میں بیان کیا، اسے آج کی اس گفتگو میں بیان کریں۔ لہذا جو لوگ پچھلے سال ان گفتگو کو نہیں سن سکے تھے، اگر وہ آج کی گفتگو کو سنیں گے تو کتاب العقل میں جو مفاہیم، جو معارف عقل کے حوالے سے بیان کیے گئے ہیں، وہ آپ کے لیے واضح اور روشن ہو جائیں گے۔ کتاب العقل کی جو پہلی حدیث ہے، اگر اسے ہم دیکھتے ہیں تو اس حدیث میں جو حدیث قدسی کے عنوان سے بیان ہوئی ہے، اس میں عقل کو خداوند عالم کی محبوب ترین مخلوق قرار دیا گیا ہے۔ خداوند عالم نے عقل کو یہ کہا کہ تو میری محبوب مخلوق ہے، اور جب تو میری محبوب مخلوق ہے تو پھر حدیث قدسی کے الفاظ یہ ہیں کہ ایاک امر و ایاک انہی، میں تجھے حکم دوں گا اور تجھے روکوں گا۔ یعنی حقیقت میں خداوند عالم یہ بیان کر رہا ہے کہ ہمیشہ مطالبات محبوب سے کیے جاتے ہیں، جو محبوب ہوگا۔ اب اگر ہم کبھی یہ سوچیں کہ ہم احکام خدا کو فالو نہیں کریں گے، خدا نے ہم سے جو کہا ہے ہم اسے نہیں مانیں گے، تو حقیقت میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پھر ہم محبوب خدا نہیں ہیں۔ محبوب سے ہی انسان مطالبات کرتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے، اور یہ فطرت حقیقت میں خود خداوند عالم کی بنائی ہے، جیسا کہ سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں قرآن کہہ رہا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، وہ اللہ کی فطرت ہے۔ لہذا اللہ نے اپنی فطرت کے اعتبار سے کہا کہ عقل جو میری محبوب مخلوق ہے، اسے میں احکام اس کے حوالے کروں گا، اپنے احکام، جیسا کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ حدیث ہے کہ جب خداوند عالم نے عقل کو پیدا کیا تو اسے قوت گویائی عطا کی، اسے بولنے کی قوت عطا کی، اور اس سے کہا کہ آگے آ، وہ آگے آ گئی، اس سے کہا پیچھے جا، پیچھے چلی گئی، یعنی پوری اطاعت، کمال اطاعت۔ اور پھر اس سے کہا کہ مجھے میری عزت کی قسم اور جلالت کی قسم، ما خلقت خلقا احب الی منک، تجھ سے زیادہ میرے نزدیک کوئی محبوب نہیں ہے، ولا اکملتک الا من احب، اور میں تجھے ان افراد میں مکمل کر دوں گا کہ جو میرے محبوب ہیں۔ تو حقیقت میں خود عقل محبوب ہے، اور عقل کامل ان افراد کے پاس ہے جو اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اور پھر اس حدیث میں کہا گیا کہ انی ایاک آمر و ایاک انہی، میں صرف تجھے حکم دوں گا اور تجھے مختلف چیزوں سے روکوں گا۔ و ایاک اوصیف و ایاک واقب، اور سزا اور جزا کا تعلق عقل سے ہے۔ یہاں پر اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ بیان کر دینا چاہتے ہیں کہ عقل سے مراد کیا ہے۔ حدیث میں اگر آپ دیکھیں تو حدیث میں جہاں جہاں بھی لفظ استعمال ہوا ہے وہ لفظ عقل استعمال ہوا ہے، اور عقل جو ہے وہ اس میں جامد ہے، جبکہ قرآن کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے برعکس قرآن میں لفظ عقل جہاں جہاں استعمال ہوا ہے وہ مشتق استعمال ہوا، عاقل، عاقلون، یعقلون، اعقلو، اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، عقلو، تمام مشتق استعمال ہوئے ہیں۔ لیکن حدیث میں جو ہے وہ جامد، اس میں جامد کے عنوان سے، یعنی اسم کے عنوان سے استعمال ہوا ہے، لیکن مراد اس سے وہی اسم مشتق، یعنی فعل کی صورت میں، یعنی عقل کا مطلب ہے عقل کو استعمال کرنا۔ لہذا اگر پیغمبر نے کہا کہ من کان عاقلا کان لہ الدین، اس کا مطلب یہ کہ جو عقل کو استعمال کرتا ہو وہ دیندار ہے، یا من لا عقل لہ لا دین لہ، جس کے پاس عقل نہیں اس کے بعد دین نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عقل کو استعمال نہیں کرتا ہے۔ حقیقت میں دین کا مکمل اس حدیث کی بنیاد پر دین کا جو تعلق ہے وہ انسان کے قوت فہم سے، قوت عقل سے، جتنا زیادہ وہ عقل کو استعمال کرتا ہے اس کے اعتبار سے۔ اس پر ہم نے پچھلے سال مفصل گفتگو کی تھی۔ لہذا عقل کی تعریف جو امام معصوم نے فرمائی، جب آپ سے پوچھا گیا کہ یہ حدیث جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث نمبر 3 کے عنوان سے اصول کافی باب العقل میں ہے، کہ امام سے پوچھا گیا کہ عقل کی تعریف کیا ہے، تو آپ نے فرمایا العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان، عقل وہ ہے کہ جس سے خدا کی اطاعت کی جائے، خدا کی عبادت کی جائے، خدا کی بندگی کی جائے۔ انشاءاللہ ہم عبادت کے مفہوم پر
جب اصول کافی کے کتاب التوحید میں گفتگو کریں گے تو وہاں پر مفہوم عبودیت اور مفہوم عبادت کیا ہے، بندگی کا مفہوم کیا ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ لیکن یہاں پر امام نے فرمایا کہ عقل ما عبد بہ الرحمن، یعنی حقیقت میں عقل کے ذریعے ہی اطاعت کی جاتی ہے۔ ابھی جو بقیہ ہماری گفتگو ہوگی وہ اسی بات سے مربوط ہوگی کہ عقل کے بغیر عمل نہیں ہے، یا عقل کے بغیر جو ہے وہ انسان جو بھی عمل انجام دیتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ اسی بات کو بیان کرتا ہے۔ اور یہ حدیث اگر دیکھیں تو پہلی حدیث کی ترجمانی کر رہی ہے کہ عقل محبوب ترین مخلوق ہے، اور عقل کے حوالے احکام ہوں گے، اس لیے کہ عقل کے ذریعے انسان خدا کی بندگی کرتا ہے اور جنت حاصل کرتا ہے۔ جنت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کامیابی۔ قرآن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں آواز دے رہا ہے کہ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ اور داخل کر دیا گیا، وہ حقیقت میں کامیاب ہے۔ فقط فاز، وہی کامیاب ہے۔ تو حقیقت میں عقل کو استعمال کرنے کی بنیاد پر انسان کامیابیوں تک پہنچتا ہے۔ یہاں پر ایک اور حدیث جو چھٹے امام سے آپ نے فرمایا کہ من کان عاقلا کان لہ دین، جو عقل کو استعمال کرتا ہے، جو عاقل ہے وہی دیندار ہے۔ اس میں من کان عاقلا کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص عقل کو استعمال کرتا ہو اس کے لیے دین ہے، یعنی وہ دیندار ہے، اور جو دیندار ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اگر ہم یہاں پر دیندار جو حد وسط ہے اس کو اگر حذف کر دیں، اس کو ہٹا دیں، تو نتیجہ نکلے گا من کان عاقلا دخل الجنہ، یعنی حقیقت میں جنت میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو عقل کو استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ عقل خدا کی محبوب مخلوق ہے، اس لیے کہ عقل ہمیں خدا کی اطاعت کی طرف دعوت دیتی ہے، اطاعت کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی لیے امام معصوم نے فرمایا کہ العقل ما عبد بہ الرحمن، عقل جس کے ذریعے سے خدا کی اطاعت کی جائے۔ حقیقت میں اگر انسان عقل کو اپنی زندگی کا رہنما قرار دے، اپنی زندگی جو ہم نے عنوان دیا کہ عظمت انسانی کا معیار، یعنی اس عظمت کے تحت وہ زندگی گزارے، تو یہ عقل اس کے دوست کے طور پر اس کے ساتھ وہ اعمال انجام دیتی ہے جس کے ذریعے سے وہ کامیابیوں تک پہنچتا ہے۔ جیسا کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث ہے کہ صدیق کل امرئ عقلہ وعدو جہلہ، ہر انسان کا جو دوست ہے وہ اس کی عقل ہے، یعنی وہ کتنا عقل کو استعمال کرتا ہے، اور اس کی دشمنی کے لیے دوسرے دشمن کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی نادانی، عقل سے کام نہ لینا اس کی دشمنی کے لیے، اس کے دشمن ہونے کے لیے کافی، یعنی اسے الگ سے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے معاملات میں، زندگی کے معاملات میں وہ عقل کو استعمال نہیں کرتا ہے تو یہ خود اس کے دشمنی کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا امام معصوم نے فرمایا کہ اطاعت کا، یعنی خداوند عالم کی اطاعت کا جو معیار ہونا چاہیے وہ عقل ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آپ کے اصحاب میں سے کسی نے کہا کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو آپ سے بہت محبت کا دم بھرتے ہیں۔ حدیث پوری یہ ہے کہ انا عندنا قوما لہم محبتا، کہ وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، ولیست لہم تلک العظیمہ، لیکن وہ عقل کو استعمال نہیں کرتے، یعنی ان کے پاس عقل کو استعمال کرنے کا جو عزم ہے وہ نہیں پایا جاتا، اور وہ مختلف باتیں کرتے ہیں، وہ آپ کی ولایت کی بات کرتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کو خداوند عالم نے مخاطب کر کے کہا ہے کہ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے صاحبان عقل غور و فکر سے کام لو، عبرت حاصل کرو۔ یعنی حقیقت میں اگر عقل نہیں ہے تو وہ اطاعت کر ہی نہیں سکتے ہیں، وہ ہماری محبت کا دم بھر ہی نہیں سکتے ہیں۔ لہذا اہل بیت کی محبت کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم عقل سے کام لیں۔ اور اگر ہم اس حدیث کو جب قرآن کے سامنے پیش کرتے ہیں تو قرآن سورہ یونس کی آیت نمبر 100 میں کہتا ہے کہ یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، خداوند عالم ان لوگوں پر رجس ڈال دیتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے ہیں۔ اور جب اس آیت کو آیت تطہیر کے ساتھ ملاتے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت آپ سے رجس کو دور کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رجس اہل بیت کے نزدیک نہیں آ سکتا، اور قرآن سورہ یونس کی آیت نمبر 100 میں کہہ رہا ہے کہ جو لوگ عقل کو استعمال نہیں کرتے ان پر ہم رجس ڈال دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ عقل کو استعمال نہیں کرتے ہیں وہ اہل بیت سے نزدیک نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی بھی عمل انجام دے، اگر اس کی کوئی لاجک نہیں اور وہ کہے کہ یہ ہم اہل بیت کی محبت میں انجام دیتے ہیں، تو قرآن کی روح سے
یہ رجس ہے اور وہ اہل بیت سے نزدیک نہیں ہو سکتا ہے۔ خود امام معصوم نے اس بات کو بیان کیا کہ اگر کوئی انسان عقل کے بغیر کوئی بھی عمل انجام دیتا ہے، عمل کا پربت اگر کھڑا کر دیتا ہے، تو امام معصوم فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ کسی بلندی تک، کسی عظمت تک نہیں پہنچ سکتا۔ حدیث نمبر 9 میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا، امام اپنے قول کے لیے پیغمبر اکرم کے قول کو پیش کرتے ہیں استدلال کے طور پر۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اذا بلغکم عن رجل حسن حالین، اگر تمہارے پاس کسی انسان کی بہت زیادہ تعریفیں موچے کہ وہ بہت ہی زبردست ہے، کیا نمازیں ہیں مثلا، کیا وہ انفاق کرتا ہے، وہ بہت ہی، اس کی تعریفیں مثلا مسلسل تعریفیں، عام طور سے ہمارے سماج میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ ان کا کیا کہنا۔ امام کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر اکرم فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کسی شخص کے سلسلے میں اس کے حسن حال یعنی اس کی تعریفیں تم تک پہنچیں، فانظروا فی حسن عقلہ، تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں، پیغمبر اکرم آپ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ اس کی عقل کتنی بہتر ہے، یعنی عقل اس کی، وہ عقل سے کام لیتا ہے نہیں لیتا ہے، اور لیتا ہے تو وہ بہتر طور سے لیتا ہے نہیں لیتا ہے۔ فإنما یجازی بعقلہ، اس لیے کہ عقل کی بنیاد پر ہر انسان کو انعامات دیے جائیں گے۔ اور آپ دیکھیں قرآن بھی اس بات کو بیان کر رہا ہے۔ قرآن نے جب کہا کہ جہاں سورۃ زمر میں یہ کہا کہ ہمارے ان بندوں کو بشارت دے دو الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو بہتر کی پیروی کرتے ہیں، پھر قرآن کہہ رہا ہے اولئک ہم اولو الالباب، یہی صاحبان عقل ہے۔ یا جہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم تمہیں دیکھیں گے کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے، سورہ ملک کی آیت ہے۔ تو بہتر کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ عقل سے ہوتا ہے۔ لہذا پیغمبر اکرم فرمایا کہ اگر کسی کی تعریفیں پہنچے تو تم دیکھو کہ اس کی عقل کیسی ہے، اس کی عقل بہتر ہے نہیں بہتر ہے، عقل کو استعمال کرتا ہی نہیں کرتا ہے کسی بھی معاملات میں، صرف عبادات میں نہیں، معاملات کے معاملات میں، زندگی کے معاملے میں، ہر معاملے میں اگر وہ عقل کو استعمال کرتا ہے تو پھر اس کے عمل کا جزا و سزا کے ترازو پر اس کے عمل کو رکھا جائے گا، عقل کے بغیر نہیں۔ اس سلسلے میں اصول کافی کی اور بہت سی احادیث ہیں، ہم نے گزشتہ سال اس پر گفتگو بھی کی تھی کہ اگر عقل نہیں ہے تو پھر اس کے عمل کی کوئی ویلو، کوئی عظمت نہیں ہے۔ ہم نے اصول کافی کا جو واقعہ کہ ایک عابد تھا جو بہت زیادہ عبادتیں کرتا تھا، ہر وقت سجدے، نماز، روزے، یہاں تک کہ فرشتے کو لگا کہ یہ تو بہت ہی عابد ہے، اور اس نے اس کا اجر خداوند عالم سے پوچھا کہ اس کا اجر کیا ہے، تو اس کے اجر کو جب دکھایا گیا تو فرشتے کو کم لگا، استقل، حدیث کے الفاظ ہے، اس نے کم سمجھا۔ خداوند عالم نے کہا کہ جاؤ اس کے ساتھ رہو، اور پھر وہ پورا واقعہ، یہاں تک کہ جب آخر میں اس سے پوچھا کہ بھئی تمہاری خدا سے خواہش ہے کہ نہیں، تو اس نے کہا کہ ہم کو خدا سے کوئی کچھ نہیں لینے دینا۔ اب سوچیں کہ ایک عبد اپنے آقا سے کہے کہ ہم کو کچھ نہیں لینا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے انتم الفقراء الی اللہ، تم خدا کے سامنے فقیر ہو، ہم فقیر ہیں، جو کچھ ہے اس کا دیا ہوا ہے۔ لیکن اس کے اصرار پہ کہا کہ نہیں کچھ تو مطالبہ کرو، تو اس نے کہا کہ ہاں یہ گھاس دیکھ رہے ہو صحرا میں، جو جہاں پر وہ عبادتیں کرتا تھا، وہ ایک جزیرہ تھا اور وہاں پر ہریالیاں تھیں، تو کہا کہ یہ گھاس ہر سال باہر میں اس طرح سے اگتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے، کاش میرے خدا کے پاس کوئی جانور ہوتا۔ اس نے گدھے کا لفظ استعمال کیا کہ شاید کوئی گدھا ہوتا تو میں اسے چراتا یہاں پر۔ پھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے کہا کہ ہم عقل کی بنیاد پر، یعنی کتنی اس نے استعمال کیا عقل کو، یعنی یہ ایک لمحے کے لیے اتنی عبادتیں اس نے کی، اتنے سبحان اللہ کیے، لیکن سبحان اللہ کے مفہوم کیوں سبحان اللہ؟ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ منزہ ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم کا مطلب کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں اس نے نہیں سوچی۔ اگر وہ سوچتا تو یہ جانتا کہ کائنات کی ہر چیز اسی کی ہے، لہو ملک السماوات والارض، کائنات کی ہر چیز اسی نے پیدا کی ہے، وہی ہر چیز کا خالق ہے۔ لہذا اگر انسان عقل کو استعمال کرتا ہے، عقل کے ذریعے زندگی گزارتا ہے، تو امام معصوم فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی عقل مند کا سونا اس انسان کی عبادتوں سے بہتر ہے جو شک کے عالم میں عبادتوں کو انجام دیتا ہے۔ یہاں بھی امام نے
پیغمبر اکرم کے حوالے سے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ ما قسم اللہ للعباد شیئا افضل من العقل، خداوند عالم نے عقل سے بہتر کوئی چیز اپنے بندوں کو نہیں دی ہے، لہذا فنوم العاقل افضل من سحر الجاہل، نادان جو عقل کو استعمال نہیں کرتا ہے، قرآن نے اور حدیث نے جہاں پر جاہل کا لفظ استعمال کیا ہے یہ عقل کے اپوزٹ کو استعمال کیا ہے، ورنہ جسے ہم جس معنی میں جاہل ان پڑھ کو لیتے ہیں اس کے لیے قرآن نے لا یعلمون کا لفظ استعمال کیا ہے، لہذا قرآن کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو وہاں علم کے مقابلے میں یعنی عدم علم کو جب قرآن نے بیان کیا تو لا علم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جاہل جو ہے ممکن ہے کہ پڑھا لکھا ہو لیکن عقل کو استعمال اگر نہیں کرتا قرآن کی نظر میں وہ جاہل ہے، لہذا امام نے پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ عاقل کا سونا افضل ہے من سحر الجاہل، جاہل کے رات بھر جاگنے سے۔ جاگنے سے مراد یہاں پر ادھر ادھر گھومنے کی بات نہیں، انما عبادتوں میں۔ وَإِقَامَةُ الْعَاقِلِ أَفْضَلُ مِنْ شُخُوصِ الْجَاهِلِ، اور عاقل کا اپنی جگہ پر ٹھہرے رہنا جاہل کی تمام تگ و دو اور خدا کی راہ میں کوششوں سے بہتر ہے۔ آپ سوچیں عقل کی اہمیت۔ اسی طرح عقل کے بغیر جو ہے وہ انسان کے عمل مکمل نہیں ہو سکتے ہیں، لہذا اس حدیث کا جو کافی طولانی حدیث ہے اس کا ایک فقرہ کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ وما ادى العبد فرائض اللہ حتى عقلہ، کوئی بھی انسان خداوند عالم کے جو احکامات اسے دیے اسے ادا نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اس کے سلسلے میں اس نے غور و فکر نہ کیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم احکام الہی کو انجام دیتے ہیں، اس لیے ہم نے بار بار عرض کیا کہ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں تو صرف ثواب کے لیے نہیں، مختلف اس وقت محافل قرآنی ہو رہی ہے، سلام ہے ہمارا ان کو، بزم قرآن سجائے جا رہے ہیں، یقیناً قابل تحسین ہیں وہ لوگ، لیکن قرآن کا جو بنیادی دعوت ہے قرآن کی وہ تعقل ہے۔ لہذا قرآن نے کہا کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے مبارکن، یہ بابرکت ہے۔ کیوں نازل کی ہے؟ لیدبروا، خود قرآن نے بتا دیا کہ کیوں نازل کی ہے، یہ کیوں کو خود قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ تو جب ہمیں کیوں کو قرآن نے بیان کیا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیوں۔ یہ آیت جو سورہ سواد کی آیت نمبر 29 ہے کہ قرآن وہاں پر مقصد نزول کتاب کو بیان کر رہا ہے، اپنے نزول کے مقصد کو بیان کر رہا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ اس میں صاحبان عقل غور کریں اور صاحبان عقل جو عقل ناب اور خالص رکھتے ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ لہذا قرآن کے نزول کی فلسفی، قرآن کے نزول کے جو ریزن ہے، جو کاز ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں غور و فکر کیا جائے۔ یقیناً یہ بزم قرآن ہم نے کہا کہ قابل مبارکباد ہے، لیکن ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن کی اس دعوت کی طرف جو قرآن نے خود دعوت دی ہے تعقل کی طرف، اور تعقل کے لیے ضروری ہے کہ خود ہم قرآن کے الفاظ کو سمجھیں، اس کے مفاہیم کو سمجھیں، اس کے ترجمے سے کم واقف ہوں، پھر تعقل کی۔ البتہ یاد رکھنا چاہیے کہ ترجمہ جو ہے اس کے مطلب کو پڑھ لینا یہ تو لازمی ہے، ہم بغیر قرآن کو سمجھے ہوئے نہیں، اس کے مطلب کو سمجھے ہوئے قرآن کے الفاظ کو دہراتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا۔ عزیزو یہ تو قرآن پڑھنا بھی نہیں ہے، اور قرآن اس پر راضی نہیں۔ قرآن اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے، لہذا تدبر لازم ہے۔ لہذا پیغمبر نے فرمایا کہ کوئی بھی کسی بھی فریضے کو اس وقت تک انجام دے ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ اس نے غور و فکر نہ کیا ہو۔ لہذا آپ نے فرمایا کہ ولا بلغ جمیع العابدین فی فضل عبادتہم ما بلغ العاقل، یہی وجہ ہے کہ تمام عابد ایک طرف ان کی عبادتوں کی فضیلت ایک طرف، وہ عاقل کی عبادت تک نہیں پہنچ سکتے۔ وَالْعُقَلَاءُ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، عقلاء کون ہیں؟ جو عقل خالص کے مالک ہیں۔ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ، جن کے لیے خداوند عالم نے فرمایا إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، قرآن سے نصیحت صاحبان عقل حاصل کرتے ہیں۔ لہذا
قرآن صاحبان عقل کو بشارت دیتا ہے، آواز دیتا ہے، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو باتوں کو غور سے سنتے ہیں اور بہتر کی پیروی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو خداوند عالم نے ہدایت دی ہے، وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی عقل خالص کے مالک ہیں۔ لہذا عقل مند ترین انسان صرف عقل کو استعمال نہیں کرتا ہے بلکہ اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو سنوارتا ہے عقل کے تقاضوں کے سلسلے میں۔ آپ دیکھیں کہ جناب ہشام سے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک تفصیلی حدیث بیان کی ہے، اس کا ایک فقرہ جو حدیث نمبر 12 ہے، حدیث نمبر 12 کے جو 12واں حصہ اس کا ہے، اس میں امام نے فرمایا یا ہشام ان لقمان قال لابنہ تواضع للحق، تم حق کے سامنے اگر کوئی حق بات آ جائے تو تم انکساری کے ساتھ پیش آؤ۔ تو اس کا لازمہ کیا ہوگا؟ تکون عاقل الناس، تو تم عقل مند ترین انسان ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام معصوم کہتے ہیں کہ عقل مند ترین انسان وہ ہے جو انکساری سے پیش آئے۔ کس کے مقابل میں؟ حق کے مقابل۔ اگر حق آ گیا ٹھیک ہے فوراً قبول کر لے، تو انسان عقل مند ترین انسان وہی ہے جو حق کو قبول کرتا ہو۔ امام نے فرمایا کہ ان الکیس لد الحق یسیر، کہ جو کیس ہے، جو ذہین لوگ ہیں، وہ حق کے سامنے اپنے کو بہت ہی مختصر چھوٹا سمجھتے ہیں۔ حق کے مقابلے میں کیا ہے، میری کیا ویلیو ہے، کچھ نہیں۔ اور اگر یہی عقل مجسم ہو جائے حق کی صورت میں، تو پیغمبر اس کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ علی مع الحق والحق مع علی، اس لیے کہ عقل مجسم کا نام امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے۔ لہذا پیغمبر نے کہا کہ علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر علی کے خلاف کوئی جاتا ہے تو وہ لاکھ دنیا اسے عقل مند کہے، لیکن وہ حقیقت میں قرآن کی اس تعریف کی روشنی میں، معصوم علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں، خود پیغمبر کی قول کی روشنی میں وہ عاقل نہیں ہے۔ اس لیے کہ عاقل وہ ہے کہ جو حق کے مقابل میں انکساری سے پیش آئے، یعنی اس کی اطاعت کرے۔ اب اگر پیغمبر امام علی کے سلسلے میں کہیں کہ علی حق ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے، اب کوئی امام علی سے بغاوت کرے، امام علی کے خلاف جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی عقل سے اپنے رشتے کو توڑ لیا ہے، اور جو عقل سے اپنے رشتے کو توڑ لیتا ہے اس کے جگہ جنت نہیں ہے۔ اس لیے کہ جنت جو ہے اس کے لیے من کان عاقلا کان لہ دین ومن کان لہ دین دخل الجنہ، وہ جنت داخل ہوگا۔ یہ درمیانی بات ایک جملے مترجمہ کے عنوان سے ہم نے اس کو پیش کیا۔ یہاں پر جناب لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا بنی ان الدنیا بحر عمیق قد غرق فیہ عالم کثیر، اس میں ایک بڑی دنیا جو ہے غرق ہو گئی۔ اب یہاں پر عالم اگر اس کو ہم پڑھتے ہیں، بعض لوگوں نے اس کو عالم لکھا ہے، اگر عالم پڑھتے ہیں تو یعنی کتنے عالم ہیں جس میں غرق ہو گئے ہیں یہ دنیا میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر عالم عقل کو استعمال نہیں کرتا ہے تو اس کا علم اسے فائدہ مند، اس کے لیے مفید نہیں ہو سکتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ ما عد العبد فرائضہ حتی عقل عنہ، کیا مطلب؟ کہ جو عقل کو استعمال نہیں کرتا فرائض کو انجام نہیں دے سکتا، یعنی اسے فرائض پتہ ہیں لیکن غور نہیں کیا اس نے۔ لہذا جاننے کے بعد لازم ہے کہ غور و فکر کیا جائے۔ لہذا جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا فَلْتَكُنْ سَفِينَتُكَ فِيهَا تَقْوَى اللَّهِ وَحَشْوَ الْإِيمَانِ وَشِرَاؤُهَا التَّوَكُّلُ وَقَيِّمُهَا الْعَقْلُ۔ آپ دیکھیں کہ جناب لقمان نے بڑی خوبصورت مثال پیش کی کہ دین حقیقت میں کیا ہے، کہ ایک سفینے کے مانند ہے جس میں جو تقوی ہے وہ حقیقت میں اس کا جو ہے وہ پورا جو ہے وہ جو کشتی ہے وہ حقیقت میں تقوی ہے، اس کے جو اطراف کی جو بارڈرز ہیں وہ ایمان ہے، لہذا اور اس کی جو رسی ہے وہ توکل ہے، لنگر جسے کہتے ہیں، لیکن جو اسے چلانے والا ہے ناخدا وہ عقل ہے۔ لہذا عقل کی روشنی میں اور پھر اس کا رہنما جو ہے وہ علم ہے، اور اس پہ بیٹھنے والے جو ہیں وہ صبر سے کام لینے والے ہیں۔
عقل جو ہے خداوند عالم کی عظیم حجت ہے انسانوں پر. خداوند عالم نے انبیاء الہی کے ذریعے بھی حجت کو مکمل کیا ہے، لیکن انبیاء الہی کی حجت کی حجیت سے پہلے، یعنی اسے حجت ماننے سے پہلے انسان کو عقل کی حجت کو ماننا پڑے گا. اس لیے کہ انبیاء الہی کی پر ایمان کے لیے لازم ہے، خدا پر ایمان کے لیے لازم ہے کہ انسان عقل کی حجت کو قبول کرے. لہذا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جناب ہشام کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ان للہ علی الناس حجتین حجت ظاہرۃ و حجت باطنہ. خداوند عالم نے انسانوں کو دو حجت دی ہے، ایک حجت ظاہری، ایک حجت باطنی. فاما الظاہرہ فالرسل والانبیاء والائمہ. جو حجت ظاہری ہے وہ پیغمبران الہی ہیں، وہ انبیاء الہی ہیں، وہ ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں، ائمہ ہدایت ہیں. وَأَمَّا الْبَاطِنَ فَالْعُقُولُ. جو حجت باطنی ہے وہ عقل ہے. اور یہاں پر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے حجت پر، حجت ظاہری پر ایمان لانا لازم ہے، اسی طرح حجت باطنی پر، یعنی انسان عقل پر ایمان لے آئے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی عقل کے تقاضوں کو پورا کرے. یعنی اگر عقل کوئی دستور دے تو پھر اب وہاں پر یہ نہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے، نہیں. عقل ہمیں خدا تک پہنچاتی ہے. لہذا عقل کو برباد ہونے سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے. امام نے اس کے لیے بھی بیان کیا کہ ہشام یاد رکھو من سلط ثلاثا علی ثلاث، جس نے تین چیزوں پر مسلط کیا، جس کو تین چیزوں کے کنٹرول میں قرار دے دیا، فکانما اعان علی حدم عقل، اس نے اپنے عقل کو برباد کرنے میں خود وہ سپورٹ کرنے والا بنا. نمبر ایک، من اظلم نور تفکرہ بطول عملہ. یقیناً آرزوئیں انسانی زندگی کے لیے لازم ہے، اور انسان کو آگے بڑھنے کے لیے آرزوئیں کرنی چاہیے. آرزو لازم ہے، لیکن طول عمل یعنی ایسی لمبی آرزوئیں کہ جس کے سر پیر کا کچھ پتہ نہیں ہے. تو امام کہہ رہے ہیں کہ من اظلم نور تفکر ہی، جس نے اپنی فکر کی روشنی کو اپنی لمبی آرزوؤں کے ذریعے بجھا دیا، اس نے کوئی اپنی عقل کو برباد کیا. ومحا طرائف حکمت ہی بفضول کلام ہی، اور وہ شخص جس نے گفتگو تو اچھی کی لیکن اس میں الگ سے بیکار کی باتیں اس میں شامل کر دی. انسان کبھی کوئی اچھی چیز بناتا ہے، اس میں کوئی ایسی چیز ڈال دیتا ہے جس کا سارا مزہ برباد ہو جاتا ہے، ساری محنت برباد ہو جاتی. تیسرے کہ وَأَطْفَى نُورَ عِبْرَتِهِ بِشَهْوَاتِ نَفْسِهِ، اور انسان اپنے عبرت کے نور کو اپنی خواہشات کے ذریعے، اس نے چیزوں کو دیکھا، عبرت حاصل کی، لیکن پھر اس نے وہی کیا جس کو قرآن نے کہا وَمَا تَحْمِلُ أَنفُسُ، یہ وہ کرتے ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے. ایسا شخص جو ہے جس نے تین یہ کام کیے، جس نے طول عمل کے ذریعے اپنی فکر کو خاموش کیا، جس نے بیکار کی باتوں کے ذریعے اپنی اچھی باتوں کو برباد کیا، جس نے خواہشات کے ذریعے اپنے عبرتوں کے نور کو بجھا دیا، فَكَأَنَّمَا أَعَانَ هَوَاهُ عَلَى هَدْمِ عَقْلِهِ، تو گویا اس نے اپنی عقل کو اپنی خواہشات کے ذریعے برباد کر دیا. وَمَنْ هَدَمَ عَقْلُهُ أَفْسَدَ عَلَيْهِ دِينُهُ وَدُنْيَاهُ، جس کی عقل برباد ہوئی اس کا دین بھی برباد ہوا اور دنیا بھی. ایسا نہیں کہ صرف دین، بلکہ عقل کو استعمال نہ کرنے کی بنیاد پر دنیا بھی برباد ہوتی ہے. لہذا اگر انسان کو دنیا چاہیے، دین چاہیے، اگرچہ دین و دنیا الگ سے نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے جو دنیا سے پوری طرح سے بے نیاز کر دے، اور وہ دنیا نہیں ہے جس کا محصل دین نہ ہو. حقیقت میں دین رضا الہی کا نام ہے. تو اگر دنیا بغیر رضا الہی کے ہو تو اس دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا امام معصوم نے فرمایا کہ ام المومنین کی حدیث ہے کہ اگر کسی کے اندر 10 صفات پائی جاتی ہیں تو گویا اس کی عقل کامل ہو گئی ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان 10 صفات میں کتنی صفات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں اور کتنی نہیں پائی جاتی ہیں. کوشش کریں کہ جو صفات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں ان کو باقی رکھیں، ان کے اندر جلا پیدا کریں، انہیں اور بڑھائیں.
اور جو نہیں پائی جاتی ہیں ان کو اپنے اندر پیدا کریں۔ ام المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ما عبد اللہ بشیء افضل من العقل وما تم عقل امرئ حتی یکون فیہ خصال شطا۔ کوئی بھی انسان کسی بھی چیز نے عقل سے زیادہ خداوند عالم کی بہتر پیروی نہیں کی ہے، یعنی عاقل، یہاں مراد عاقل، اور کسی بھی انسان کی عقل اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے اندر 10 صفات نہ پائی جائیں۔ امام نے فرمایا کہ الکفر والشر منہ معمومان، یعنی وہ انسان کہ جس کے شر سے لوگ محفوظ رہیں، جس کے انکار حقیقت سے، کفر حقیقت میں انکار حقیقت کا نام ہے، اس سے لوگ محفوظ رہیں۔ والرشد والخیر منہ معمولان، عمل معمول یعنی امید رکھتے ہوں، جس سے ہدایت اور خیر کی امید رکھتے ہوں۔ تو 4 صفات کے کفر و شر سے لوگ امان میں ہوں، یعنی اسے دیکھیں تو یہ کہیں کہ یہ میرے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا۔ فرض کسی کے پاس ہماری کوئی پراپرٹی چلی جائے تو ہم یہ کہیں کہ یہ ضرور واپس کر دے گا، یعنی عقل مند وہ ہے کہ جو کسی کے مال میں خیانت نہیں کرتا، لہذا ہم اس کے سلسلے میں پوری طرح سے مطمئن رہتے ہیں اور اسی طرح خیر کی امید رکھیں۔ وفضل مالہ مبذول، اور وہ اس کے جو مال اس کی ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ راہ خدا میں وہ خرچ کرتا ہے۔ وفضل قوتہ مکفوف، اور اس کی جو قدرت زیادہ ہوتی ہے، جتنی وہ انرجی سرو کرتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے بقیہ انرجی کے ذریعے وہ کسی کا نقصان نہیں کرتا ہے۔ اس حدیث کو مختلف الگ الگ انداز سے ائمہ اہل بیت نے اس کو بیان کیا ہے۔ میں نے کئی ائمہ اہل بیت سے اس حدیث کو مفہوم یہی ہے، الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ، جو کتاب العقل ہے اس میں بھی اس کے حاشیے میں نقل بھی کیا ہے۔ وَنَصِيبُهُ مِنَ الدُّنْيَا الْقُوتُ، وہ دنیا سے بس اتنا ہی لیتا ہے جس سے وہ اپنی زندگی کے سفر کو آگے بڑھا سکے۔ وَلَا يَشْبُهُ مِنَ الْعِلْمِ دَهْرُ، اور وہ زندگی بھر علم حاصل کرنے سے تھکتا نہیں ہے، کبھی بھی علم سے سیراب نہیں، ہر دن اس کی چاہت ہوتی ہے کہ کوئی نئی چیز سیکھے، وہ سیکھتے آئے۔ کیوں سیکھتا ہے؟ تاکہ وہ انسانی سماج کی مدد کر سکے اپنے علم کے ذریعے۔ الذل احب الیہ مع اللہ من العز مع غیرہ، اس کے لیے اگر خدا راضی ہے تو اسے پھر کسی بھی ذلت کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت تو صرف خدا کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ان لوگوں کے لیے ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ لہذا وہ راہ خدا میں ملنے والی جو ذلت ہے اسے وہ برداشت کرتا ہے، لیکن ان عزت کی طرف نہیں جاتا جو غیر خدا سے ملتی ہو۔ والتواضع احب الیہ من الشرف، اور اس کے لیے انکساری جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ وہ اپنے کو دکھائے کہ میں بہت بڑا ہوں۔ بعض ائمہ نے اسی حدیث میں بیان کیا کہ وہ حقیقت میں جب کسی بزم میں جاتا ہے تو وہ اس طرح سے اس بزم میں پہنچتا ہے کہ اسے کوئی پہچانے نہیں، اسے بزم کے آخر میں بیٹھنا زیادہ محبوب ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ وہ محفل کے بالکل ابتدائی حصے میں جا کے بیٹھے۔ یستکثر قلیل المعروف من غیرہ، وہ کسی غیر کے کم نیکیوں کو زیادہ سمجھتا ہے۔ ویستقل کثیر المعروف من نفسہ، اور اپنی زیادہ نیکیوں کو کم سمجھتا ہے۔ ویری الناس کلہم خیرا منہ وانہ شرہم فی نفسہ، اور وہ تمام لوگوں کو خود سے بہتر سمجھتا ہے۔ یہ سب سے بڑی صفت ہے عقل مند کی، کہ اگر 2 لوگ بھی ہوتے ہیں تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ مختلف چیزوں میں مجھ سے بہتر ہے۔ بعض روایت میں اس طرح ہے کہ اگر وہ اس کی برائیاں ظاہر ہوتی ہیں تو بھی کہتا ہے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ ممکن اس کی برائیاں جو ہیں وہ ظاہر ہیں لیکن اچھائیاں جو اس کی باطن میں ہیں ہم نہیں جانتے ہیں، ہماری اچھائیاں ظاہر ہیں، ہمارا جو باطن میں برائیاں ہیں وہ لوگ نہیں جانتے، لہذا یہ ہم سے بہتر ہے۔ یعنی عقل مند انسان اس منزل پہنچتا ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر اس طرح کے سے عقل مند ہمارے سماج میں پیدا ہو جائیں تو کیا کوئی اختلاف باقی رہے گا؟ کیا کہیں سے کوئی
کسی کے لیے شر کی امید رکھی جا سکے گی؟ ہرگز نہیں۔ لہذا عقل اور اخلاق دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں۔ لہذا جب انسان اس طرح کی عقل اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو وہ اس کا اخلاق بلند ترین منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو پیغمبر اکرم جہاں پر حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ اس لیے آئے ہیں تاکہ لوگوں کی عقلوں کی جو دولت ہے اسے بیدار کریں، وہیں خود پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کو بلندیوں تک پہنچانے کے لیے آئے، یعنی ہم عقل کو بلندیوں تک پہنچانے آئے ہیں۔ لہذا امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں چھٹے امام کہ اکمل الناس عقلا احسنهم خلقا، کہ جس کا عقل بہترین ہوگا اس کا اخلاق بہتر ہوگا۔ یعنی اگر ہم دیکھنا ہے کہ کون عقل مند ترین ہے تو اس کا دیکھنا پڑے گا اخلاق کس کا اچھا ہے۔ اگر اخلاق برا ہے اور ہم سوچیں کہ ہم بہت عقل مند ترین انسان ہیں تو ایسا ممکن نہیں۔ لہذا اخلاقی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ اور جب پیغمبر اکرم کی بات آئے گی تو قرآن آپ کے مختلف آپ کی جو ذمہ داریاں آپ نے ادا کی ہیں اس کے سلسلے میں قرآن بغیر کچھ کہے ہوئے اگر کسی چیز کی تعریف کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ انکا لعلی خلق عظیم، اے پیغمبر آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ یقیناً خلق عظیم پر فائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ عقل عظیم کے مالک ہیں۔ عقل کے بغیر اگر انسان کوئی بھی عمل انجام دیتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے جب آپ کے ایک صحابی نے کہا کہ میرا ایک پڑوسی ہے جو بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، ان لی جارا کثیر الصلاۃ و کثیر الصدقۃ و کثیر الحج لا باس بہ، اس میں اس کے کوئی کمی نہیں ہے، حج بھی خوب کرتا ہے، ہر سال مستحب حج کرنے کے لیے جاتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، صدقے دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے۔ امام نے کہا یہ بتاؤ یا اسحاق کیف عقلہ، اس کی عقل کیسی ہے، سمجھ ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ قلت لہ جعلت فداک لیس لہ عقل، سمجھ تو نہیں ہے، یہی تو کمی ہے، لیکن وہ یہ تمام کام انجام دیتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ فقال لا يرتفع بذلك من، اس کے ذریعے بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب سوچیں تمام کام انجام دیتا ہے لیکن اگر عقل نہیں، تعقل نہیں ہے، میں نے ابتدائی گفتگو میں آج کی عرض کیا اسی بات کو، امام کہہ رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا عقل کو انسان اپنے لیے حجت مانے، یہ خدا کی حجت ہے۔ خداوند عالم نے ہم نے کہا کہ دو حجتیں قرار دی، حجت ظاہرہ، حجت باطنہ۔ اسی طرح یہ حدیث جو ہے حدیث نمبر 22، اس میں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے لوگوں پر جو حجت قرار دیا ہے وہ نبی کو قرار دیا ہے، اور اپنے اور لوگوں کے درمیان جس چیز کو حجت قرار دیا ہے وہ عقل ہے۔ اب سوچیں کتنی عظیم دولت ہے۔ اسی لیے سب سے زیادہ سوال اول ما سئل عن العقل، عقل کے سلسلے میں سوال ہوگا کہ تم نے عقل کے اعتبار سے عمل کیا یا نہیں کیا۔ لہذا امام نے فرمایا قال حجت اللہ علی العباد النبی والحجت فیما بین العباد و بین اللہ العقل، اللہ کی حجت لوگوں پر وہ انبیاء الہی، اور خود اللہ اور لوگوں کے درمیان عقل حجت ہے۔ اور اپنے آخری کلام میں کہ اگر یہ عقل نہیں ہے تو حقیقت میں انسان زندگی سے محروم ہے۔ لہذا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حدیث نمبر 30 میں باب عقل کی کہ اگر عقل نہیں ہے تو پھر انسان کے پاس زندگی نہیں ہے، فقد العقل فقد الحیات، اگر عقل نہیں ہے تو پھر زندگی نہیں ہے۔ عقل کے بغیر انسان بظاہر دکھائی دیتا ہے کہ وہ زندہ ہے لیکن حقیقت میں وہ زندہ نہیں ہے، بلکہ اس کی مثال مردہ کی سی ہے۔ قرآن نے بھی پیغمبر کو، اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے آواز دی فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اے پیغمبر آپ جو ہے مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو کیا وہ مردہ تھے؟ نہیں، زندہ تھے، حقیقت میں عقل کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ لہذا عقل کا نہ ہونا زندگی کا نہ ہونا ہے۔ انسانی پیکر میں، اس پیکر وجود میں اگر کوئی چیز اسے زندہ رکھے ہوئے ہے
اگر کسی چیز کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان زندہ ہے، باحیات ہے، تو وہ عقل ہے. لہذا اگر عقل نہیں ہے تو انسان مردوں کے برابر ہے. لہذا قرآن نے اور ائمہ اہل بیت نے عقل پر کافی زور دیا ہے. ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو غور و فکر کے ذریعے، عقل و تعقل کے ذریعے اپنی زندگی کو روشن کریں، اور جو چیز بھی انجام دے، جو عمل بھی انجام دے، اس کے پیچھے غور و فکر کا ایک طولانی سفر ہو جو کبھی نہ رکے. انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں. میرا عزیز کو جو سوالات ہیں ان کے لیے حاضر ہوں. بہت بہت شکریہ قبلہ. ناظرین، الحمدللہ آج ہم ماہ مبارک رمضان کے درس اصول کافی میں، جس میں باب العقل کے حوالے سے قبلہ کی گفتگو جاری تھی، اور آپ نے بہت ہی اچھا بیان رہا آپ کا، اور آپ نے ایک اشارہ بھی کیا کہ مولا کائنات کا اصول کافی کے حوالے سے کہ 10 حصے، 10 پہچان، 10 اس کے کیٹیگرائز جو کیا ہے، اس سے انسان کو پہچانا جا سکتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا اور ہمیں کیا کرنا ہے. سب سے پہلے میں اپنی جانب سے اور آپ کی جانب سے اور اپنی پوری ٹیم کی جانب سے اپنے تمام سننے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات بڑی سلیقے سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، جس میں جو ہیں جناب سید رضا صاحب، انہوں نے آپ کا پورا بیان بڑے غور سے سنا ہے، اور جو انہوں نے ہماری جو ہس ٹی وی ہے اس پہ کمنٹس اور سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے، اس کو اگر پڑھوں میں تو آپ کے پوری جو گفتگو ہے اس کا نچوڑ خطابت کروں، اس کی تعریف کی ہے آپ کے سے تو ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آمین. فضیل رضوی صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ حسن مشتبہ صاحب ہیں، اور جناب ڈاکٹر کاشف صاحب ہیں. تو سب سے پہلے جو سوال ہے وہ ہے جناب حسن مشتبہ صاحب کا. وہ کہتے ہیں میرا سوال تو یہ ہے کہ یہ تو سچ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حدیث پر شاید 100 سال یا 150 سال تک پابندی تھی، اور اس میں شیعہ حدیث کیسے لکھی گئیں؟ ائمہ طاہرین نے کیا رول پلے کیا؟ اور شیعوں کی حدیث کی کتابوں کی حقانیت اور اہمیت ہمارے برادران اہل سنت حضرات کی کتابوں کے بنسبت کیسی ہے؟ یہ سوال کر رہے ہیں وہ، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے کچھ حضرات کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ حضرت زرارہ پر امام جعفر صادق، جن کے سب قائل ہیں، حضرت امام جعفر صادق کے سب قائل ہیں، سارے مکاتب ہیں، وہ ان پہ کیا لعنت وغیرہ کی سچائی کیا ہے؟ اس میں جو انہوں نے گویا کئی چیزیں اس میں ایڈ کر دی شامل ہیں. کر لیے. جی تو اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ حدیث اور قرآن، جہاں شیعہ حدیث کی اور اہل سنت حدیث میں اہمیت، اس کی امپورٹنس، جو انہوں نے اس سے پہلے یہ کہا کہ جو پابندی عائد تھی وہ 150 سال نہیں، 100 سال پابندی عائد تھی حدیث کی کتابت پر، لکھنے پر. حدیث عائد کی، جس پر ہم نے شروع میں بیان بھی کیا کہ بعض لوگوں نے سمجھا کہ اگر حدیث کو بیان کیا جائے تو قرآن کے لیے نقصان دہ ہوگا، تو اس لیے انہوں نے پابندی عائد کی، جو بظاہر لگتا ہے. اب اس کے پیچھے کیا مقصد تھا اس پہ ہم نہیں جانا چاہتے ہیں. البتہ اس کے نتیجے سے، پابندی حدیث کے نتیجے سے جو مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوا، اس سے بات کلیئر ہے کہ حدیث پر پابندی کیوں عائد کی گئی تھی. خیر، تو یہ حدیث جو ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں یہ حدیث پر پابندی ہٹا دی گئی تھی. انہوں نے سوال کیا کہ ائمہ معصومین اسلام کا رول کیا تھا. تو ائمہ معصومین اسلام پیغمبر کی حدیث کو محفوظ کیے ہوئے تھے، لہذا بہت سی احادیث کی جو کتابیں ہیں، البتہ وہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہیں، لیکن ان کا تذکرہ گزشتہ کتابوں میں ملتا ہے، جیسے کتاب علی، صحیفہ علی، صحیفہ فاطمہ. تو ائمہ معصومین اسلام احادیث کو محفوظ رکھتے تھے. خود جناب قیس ابن ہلالی، سلیم ابن قیس ہلالی، جن کی ہم نے گفتگو کی تھی، انہوں نے ایک کتاب کو محفوظ رکھا تھا، جو کتاب ابھی ہے بھی انٹرنیٹ پر بھی وہ مل سکتی ہے. اب یہ کہ اس کی سند کتنی ہے اس پر بحث ہے، لیکن یہ امام علی کے زمانے میں تھے. ہم نے ان پر ایک دن گفتگو بھی کی تھی. جناب سلیم ابن قیس ہلالی، انہوں نے حدیث کو محفوظ کیا تھا، اور پھر کس طرح سے اسے بچا کر آنے والی نسلوں کے حوالے کیا تھا. جب ان کی شہادت بھی قریب آئی تھی تو اس وقت اس کو اپنے کسی ساتھی کو دیا تھا اور کہا تھا اس کو محفوظ رکھنا، اور جو تمہارے اوپر سخت وقع ہے تو اس کو آگے نسل تک پہنچانا. اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو خود ائمہ اہل بیت، امام محمد باقر علیہ السلام، اس سے پہلے امام
سجاد نے اس کارنامے کو انجام دیا۔ بنیادی طور سے ہم نے کسی پروگرام میں اپنے اس کو بیان بھی کیا ہے اور آئندہ بھی اشارہ اس بات پہ کریں گے کہ جب پابندیوں پر حدیث کی بیان اور اس کی خطابت پر پابندیاں تھیں تو ہمارے ائمہ نے دعاؤں کا سہارا لیا۔ جو باتیں حضرت علی کے خطبے میں، اگر آپ حضرت علی کے خطبوں کو امام سجاد کی دعاؤں سے کمپیئر کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو باتیں امام علی نے خطبوں کے ذریعے کی وہی امام سجاد نے دعاؤں کے ذریعے کی ہے۔ امام علی لوگوں کو مخاطب کرتے تھے اور لوگوں کو پیغام دیتے تھے، امام سجاد خدا کو مخاطب کر کے لوگوں کو پیغام دیتے تھے۔ اس پر ہم نے گفتگو کی ہے۔ تو ائمہ اہل بیت نے احادیث کے سلسلے میں کافی اہتمام کیا۔ اب اس کے بعد اصول کافی پر انہوں نے بات کی، تو اصول کافی جو ہے وہ جناب کلینی پچھلے سال کی گفتگو میں ہم نے ان کے سلسلے میں گفتگو کی تھی۔ میں بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ اس گفتگو کو، پہلے جو ہماری گفتگو تھی پچھلے سال کی، اس میں ہم نے جناب کلینی میں گفتگو کی تھی، لیکن اختصار کے ساتھ یہ بیان کر دینا چاہتے ہیں کہ جناب کلینی جو امام حسن عسکری اسلام کے زمانے میں تھے، شہر رائے کے رہنے والے تھے۔ شہر رائے سے البتہ تھوڑی دور پہ ایک گاؤں تھا، وہاں کے رہنے والے تھے، پھر شہر رائے آ گئے تھے، پھر قم گئے، اور آپ نے احادیث کو جمع کرنے کے لیے کوئی ایسا قریہ، کوئی ایسا شہر، کوئی ایسا دیہات نہیں چھوڑا جہاں پر آپ کو پتہ تھا کہ یہاں پر ائمہ معصومین اسلام کی احادیث، پیغمبر کی حدیث موجود ہے، اور پھر آپ اس حدیث کو جا کے وہاں سے لیتے تھے، یہاں تک بغداد تک پہنچے، پھر آپ کے عراق میں ہی شہید ہوئے، یعنی دنیا سے گئے ہیں۔ البتہ شہید کے معنی میں وہی کہ ظاہر بات ہے کہ جو علماء ہیں وہ راہ علم میں جو ہے اگر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو وہ شہید ہی ہیں۔ تو جناب کلینی نے اصول کافی کو ترتیب دیا، اور اس وقت جہاں سے بھی جناب کلینی یہ سمجھتے تھے کہ یہ حدیث ہمیں مل سکتی ہے، آپ ان کے پاس جاتے تھے۔ اسی میں انہوں نے جو یہ عرض کیا کہ اہل سنت کے نگاہوں میں جناب کلینی یا اصول کافی کی حیثیت ہے، تو جناب کلینی کے سلسلے میں ہم نے پچھلا جو پروگرام کیا تھا اس میں بیان کیا تھا کہ حجر بن عسقلانی ہوں یا مختلف جو اہل سنت کے جو علماء ہیں، انہوں نے جناب کلینی کی بہت زیادہ تمدیح اور ان کی تعریف کی، یہاں تک کہ بعض علماء اہل سنت نے انہیں مجدد کہا اور کہا کہ خداوند عالم ہر صدی میں ایک مجدد پیدا کرتا ہے، اور اس صدی کے مجدد کے، یعنی البتہ انہوں نے کہا کہ پیغمبر کے بعد مجددوں کو جو انہوں نے شمار کیا اس میں امام محمد باقر علیہ السلام کا ذکر کیا، امام جعفر، اس میں جناب کلینی کو شامل کیا ہے، یعنی جو علماء کی نگاہ میں۔ بلکہ ہم نے وہاں پر عرض کیا تھا کہ جناب کلینی اپنے دور میں علماء اہل سنت کے لیے بھی مرجع کی حیثیت رکھتے تھے، یعنی لوگ آ کے جناب کلینی سے حدیث کے سلسلے میں اور دینی مسائل کے سلسلے میں آپ سے معلومات کرتے تھے۔ یہ اہمیت تھی جناب کلینی کی۔ اس کے بعد انہوں نے جو آخری بات عرض کی کہ جناب زرارہ کے سلسلے میں ظاہر بات ہے کہ جناب زرارہ کی جو اہمیت ہے، جو عظمت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لولا زرارہ لما کانا احادیث و ابی، اگر ہم زرارہ نہ ہوتے تو ہمارے باپ، یعنی آپ سوچیں کتنی بڑی بات ہے کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زرارہ اور ان کے جیسے لوگ نہ ہوتے تو ہمارے والد کی حدیثیں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی، یعنی زرارہ جو ہے وہ اس قابل اہمیت۔ خود امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الزرارۃ ثقتی و ثقۃ آبائی، زرارہ میرے بھروسے مند ہے اور میرے آبا و اجداد کے بھروسے مند ہے۔ تو جناب زرارہ جو ہے وہ ان کی عظمت پر کوئی بھی جو انگلی اٹھاتا ہے وہ خود اس کے عیب اسی کی طرف جاتے ہیں، بقول اس کے کہ ایک انگلی ادھر ہے تو چار انگلی اپنی طرف ہے۔ لیکن بہرحال اس حقیقت انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جناب زرارہ کے سلسلے میں ایسی روایات ہیں کہ جس میں جو انہوں نے فرمایا کہ لعنت کی بات کہی گئی ہے۔ دیکھیے ائمہ اہل بیت کے زمانے میں بھی ایسے بہت سے افراد اہل بیت کے ارد گرد آ گئے تھے، ائمہ اہل بیت کے ارد گرد آ گئے تھے، خود پیغمبر کے ارد گرد تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر ومن الاعراب ومن اہل المدینہ، اعراب اور اہل مدینہ سے بہت سے ایسے منافق ہیں جو آپ کے ارد گرد ہیں، ممن حولکم، اور پیغمبر سے کہہ رہا ہے لا تعرفہم، آپ انہیں نہیں پہچانتے، ہم انہیں پہچانتے ہیں۔ تو اس دور کے منافق ہر زمانے میں تھے۔ تو ایسے افراد جو ہے جو جناب زرارہ کی ہمہ وقت ہر وقت دین کے لیے اپنی زندگی کو نچھاور کر دینا، قربانی کے لیے لگا دینا، اس کو دیکھ کر جو یہ سوچ رہے تھے کہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو رہے تھے، وہ اس طرح کی احادیث جو ہیں وہ جناب زرارہ کے خلاف انہوں نے سازشیں کی۔ ایسا جناب زرارہ ہی نہیں ہے، اگر آپ دیکھیں تو جناب یونس ابن عبد الرحمن جیسا عظیم
امام موسیٰ کاظم السلام کے جو صحابی تھے اور پھر امام علی رضا السلام کے صحابی تھے کہ جن کے خلاف واقفیوں نے ابو علی حمزہ وغیرہ اور اس طرح کے جو عیسیٰ ابن قناد، اس طرح کے جو بہت سے افراد جو امام موسیٰ کاظم السلام کے وکیل تھے اور ان کا مال جمع کرتے تھے، جو مال امام تک پہنچتے تھے، لیکن امام موسیٰ کاظم السلام کی دنیا سے جانے کے بعد، شہادت کے بعد، انہوں نے امام علی رضا السلام کو اپنا امام نہیں مانا۔ اور کیوں نہیں مانا؟ وہ پیسوں کی بنیاد پر، کہ ابو علی حمزہ اور عیسیٰ ابن قناد اور ایک شخص ہے جس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، ان افراد نے، ان کے پاس جو پیسے جمع تھے امام موسیٰ کاظم السلام کے، اس کو انہوں نے دیا نہیں، اور واقفیہ مذہب کو یہاں پر کہ نہیں، امام موسیٰ کاظم السلام آئیں گے اور وہ ابھی زندہ ہیں اور یہ تمام چیزیں، اس طرح کے عقیدہ، یہ عقیدہ اس لیے نہیں پیش کیا گیا تھا کہ اس کے اندر کوئی خلوص تھا، وہ پیسے نہیں دینا چاہتے تھے، یہاں تک کہ جناب یونس ابن عبد الرحمن کو آفر کیا گیا، یہ زیاد ابن قناد نے آفر کیا کہ آپ 10,000 دینار لے لیجئے اور آپ کو کچھ نہیں کرنا، آپ گھر بیٹھ جائیے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، کیا تم نے چھٹے امام کی حدیث نہیں سنی ہے کہ جب بدعتیں ظاہر ہو تو عالم کی ذمہ داری ہے کہ ان یظہر علمہ، کہ اپنے علم کو ظاہر کرے، تو میں تو بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ اور پھر امام 8ویں امام کی امامت کے سلسلے میں جناب یونس بن عبد الرحمن نے کافی کوششیں کی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں پھر انہوں نے حدیثیں گڑنا شروع کی جناب یونس کے سلسلے میں، کہ جناب یونس کو جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم السلام نے برا کہا ہے، بھلا کہا ہے، یہ تمام چیزیں۔ بلکہ ایک مرتبہ جناب یونس، اس کو جناب یہ جو جتنی باتیں میں بیان کر رہا ہوں، یہ 20ویں صدی کے عظیم علم رجال کے ماہر جناب آقا خوئی کی کتاب الرجال، موجم الرجال، رجال الاحادیث سے میں بیان کر رہا ہوں، کہ اس میں آپ نے لکھا کہ جناب یونس بن عبد الرحمن امام رضا کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اس طرح کے لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو امام نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے ہاتھ میں جواہرات ہوں اور وہ کوئی کہے کہ یہ مٹی ہے تو کیا وہ مٹی ہو جائیں گے؟ تو کہا نہیں۔ کہا اگر تمہارے ہاتھ میں مٹی اور کوئی کہے جواہرات ہیں تو کیا وہ جواہرات ہو جائیں گے؟ کہا نہیں۔ کہا کہ تمہاری مثال ایسی ہے، اگر دنیا تمہارے خلاف جو بھی بول رہی ہے تم میری نگاہوں میں کیا ہو؟ تو وہ اس بات سے وہ پھر ان کے آنسو رک گئے۔ اور ظاہر بات ہے کہ ایسی سازشیں ہوتی رہی ہیں، تو اس طرح کی چیزیں کتابوں میں ہیں، لیکن اگر آپ ذوق علم و کوشش رکھتے ہیں تو آپ مطالعہ کیے جناب زرارہ کی زندگی کا۔ جناب زرارہ کی میں نے جو اصول کافی کی جو کتاب میری چھپی ہے، اس میں جناب زرارہ پر تفصیل سے میں نے گفتگو کی ہے۔ تو جناب زرارہ جو ایک عظیم صحابی ہے، اگر ہم دیکھیں کہ چند لوگوں کا اگر نام لیا جائے تو اس میں ائمہ معصومین السلام کے اصحاب میں چند لوگوں کا نام لیا جائے تو اس میں جناب زرارہ سر فہرست دکھائی دیں گے۔ ہمارا سلام ہو زرارہ اور زرارہ جیسے افراد پر جنہوں نے ائمہ اہل بیت کی احادیث کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا ہے۔ ایک سوال ہے ڈاکٹر کاشف صاحب کا، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان علم رکھتا ہے، اسے صحیح اور غلط کا پتہ ہے، لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتا، یعنی خود اس راستے پر نہیں چلتا، تو قرآن اور اصول کافی کے مطابق اسے کیا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے، احادیث کی روشنی میں اور خود قرآن دونوں نے اس پر کافی زور دیا کہ اگر علم ہے تو اگر ایک انسان جو ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ عالم بلا عمل کا شجر بلا ثمر، اگر عالم ہے اور وہ عمل نہیں کرتا تو اس کی مثال اس پیڑ کی ہے جس میں پھل نہیں ہے۔ قرآن نے عمل پر کافی زور دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن جو ہے وہ صاف طور پر بغیر عمل کے اگر علم خالی ہے تو اس کو کہتا ہے کہ خدا کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ تقولون کا مطلب نہیں علم کی بات تو کرتے ہو لیکن عمل نہیں ہے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا، وہ باتیں جو تم کہتے اور کرتے نہیں ہو، یہ خدا کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے اس کا۔ لہذا ضروری ہے کہ علم کے ساتھ عمل بھی، تو قرآن بھی اور حدیث بھی دونوں علم و عمل دونوں کی باتیں کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ قبلہ۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام درس اصول کافی میں، جس میں آپ نے باب العقل کے حوالے سے قبلہ نے گفتگو کی۔ انشاءاللہ کل پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں جگہ دیں، اور یہ ماہ مبارک رمضان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا و مناجات اور استغفار کا ہے، اس کی خدمت میں ہم چاہیں گے کہ آپ بھی اپنی دعاؤں میں ہم سب کو جگہ دیں، اور پروردگار عالم ہم سب کی توفیقات میں، آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے فی امان اللہ، خدا حافظ۔